الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناہم من طین لازب۔ ان سے پوچھو کیا انسانوں تمہیں بنانا یا پیدا کرنا مشکل ہے یا جو ہم نے اس کے علاوہ بہت کچھ بنایا ہے وہ مشکل ہے؟ اور ہم نے انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا جو چیکنی تھی اور گارے والی تھی۔ پیچھے کل جڑا سی سبق پڑھیا وہ اللہ تعالیٰ نے آسمان تے زمین دی پیدائش کا ذکر فرمایا، پھر آسمان تے وہ چند ستارے سورج تے وہ سارا ذکر فرمایا۔ اج اللہ تعالیٰ انسان کو فرما رہے ہیں کہ اے انسان تو جڑا کہندا ہے کہ میں مر جانا دوبارہ میں اٹھایا نہیں جانا، تو غور تے کر، تینوں بنانا زیادہ مشکل ہے کہ جڑا سارا اتنا بڑا نظام بنایا یہ بنانا مشکل ہے۔ انسان تے وہ مقابلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تسی صرف سورج نو ویکھ لو، تسی چند نو ویکھ لو، تسی آسمان نو دیکھ لو، زمین نو دیکھ لو، وہ مقابلے انسان دی کی حیثیت ہے؟ جیڑی ذات، جیڑا خالق، جیڑا مالک اتنے بڑے نظام نو انہیں بنایا تے وہ واسطے انہوں کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پئی، کوئی افرادی قوت نہیں کٹھی کرنی پئی، آیا وہ انسان دوبارہ نہیں بنا لے گا؟ بے شمار اللہ تعالیٰ نے مثالاں اپنی اس کلام وچ بیان فرمائیاں نے۔ بل عجبتا و یسخرون، یہ اسے بڑا عجیب سمجھتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں، کیونکہ مشرکین مکہ جڑے سن وہ آخرت دے منکر سن، وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی بس مرن تو بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جانا، تو اس لیے وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تسی جنہیں بار بار گلاں کرتے ہو یہ ایم جھوٹ ہی نے، قصے کہانیاں نے، یہ حقیقت نال کوئی تعلق نہیں ہے گا۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے نا اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید 30ویں فرمایا فذکر انما انت مذکر، ہر بندے ذمہ نصیحت کرنا وے تے نصیحت دی وہ ذمہ داری ہے۔ اچھا 30ویں سپارے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، اللہ نے فرمایا بدبخت وہ انسان ہے جہاں نصیحت نو قبول نہیں کرتا، جہدے اتنے نصیحت اثر نہیں کرتی۔ بہت سارے ایسے لوگ نے اج تسی معاشرے دیکھے ہون گے، وہ ایک باقاعدہ کہتے ہیں یار وہ مولوی صاحب نے مجھے بڑا پسند کی کوشش کی تھی پر میں نہیں پھنسیا وہ کو۔ اچھا پسند کی کوشش کی، انہوں نے کہا یار قرآن پڑھ لیں۔ اچھا کی پسند، انہوں نے کہا یار مسیطہ کی نماز پڑھ لیں، انہوں نے بڑا پسایا مینوں پر میں بھی نہیں پھنسیا وہ کو۔ اچھا یہ جڑی گل ہے، اگر تسی اس قرآن دی آیت دے بارے میں ایک قرآن دی آیت وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اس آیت کا معنی ہے اور وہ بدبخت انسان ہے جس کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اچھا جہاں بندہ یہ گل کرے جی میں وہ پھنسیا نہیں، اچھا وہ معنی کی بدبخت ہے۔ ابھی تینوں جو نے کی کیا قرآن پڑھ، اچھا قرآن پڑھنے والے مولوی کی لبنا سی، یا تینوں نے کہا نماز پڑھ یا مسیطے آ، اچھا مولوی کی لبنا سی، کچھ بھی نہیں ملنا، وہ تو تیرا فائدہ انہیں کیتا۔ یعنی نصیحت بھی ہر بندے تے اثر نہیں کرتی ہے جی، نصیحت بھی خوش قسمت آدمی تے اثر کرتی ہے، جہدے اللہ دی کوئی رحمت ہے وہ اثر کرتی ہے، ورنہ نصیحت بھی اثر نہیں کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا تسی انہوں نصیحت کرتے ہو انہوں نے اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ وَإِذَا رَوْا آیَةٍ يَسْتَسْخِرُونَ، جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں، سب تو بڑی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سن بطور نبی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانی قرآن مجید، پھر اس کے علاوہ بے شمار معجزے بھی سن۔ اور جدوں بھی کوئی نشانی ویندے مذاق اڑانا شروع کر سکتے، چاہیے تھے کہ انہوں منن، الٹا مذاق اڑا دے گا۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اچھا یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ڈیلنگ نہیں ہوئی، تسی پیچھے پڑھ کے دیکھ لو، فرعون دے کول جدوں موسیٰ علیہ السلام گئے انہیں بھی کہا بھی جادوگر نے۔ اچھا ایویں اس تو پہلے کنے نبیاں ذکر اللہ قرآن بیان فرماندے نے کہ جدوں انہوں نے جا کے دعوت دی انہیں کہ جادوگر نے۔ اس لیے
یہ کوئی نویں گل نہیں ہے. اچھا جو اعتراضات اس وقت انبیاء دے ہوندے ہیں اج بھی وہی تانوں مل جان گے. تسی فیلے نکلو لوگوں کو اللہ دی نبی سے گل سناؤ تانوں وہ اعتراض ملن گے. 19 دا فرق ہوگا ورنہ وہی اعتراض تانوں اج ملن گے. اذا متنا وکنا ترابا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے وعظاما اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی انا لمبعوثون پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اچھا یہی گل ہے سورہ یاسین پیچھے پڑھ چکے ہیں مجھے. اور جو اللہ نے فرمایا ایک کافر کہتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ کہتے ہیں کہ جدوں اسی مر جانا ہے ساڑیاں ہڈیاں بوسیدہ ہو جانیاں نے سانوں کنے اٹھانا ہے. وہی اعتراض اگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا کیونکہ دسیا نا مشرکین مکہ نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ واہ ہوندا سی تو وہی اس قسم اعتراض کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اکثر وہ جواب دیتا. اللہ فرماتے ہیں آندے نے ساڑیاں ہڈیاں ختم ہو جانیاں نے مٹی ہو جانا ہے اسی دوبارہ نہیں اٹھایا جانا. اب آباؤنا الاولون کیا ہمارے باؤ اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ساڑھے پیو دادے پردادے کئی 100 سال ہو گئے نے انہیں کدی اج تک اٹھ کے آیا تو کوئی نہیں. یہ آندے نے اٹھایا جانا تو کیوں نہیں آتے اٹھ کے؟ اج تک نہیں آئے لہذا اسی بھی نہیں اٹھنا ہے. جے کوئی ساڈا پیو دادا پردادا آ جاتا تو اسی بھی انہوں ویکھ لیندے تے اسی بھی مان لیندے. اچھا اللہ نے 8ویں سپارے بیان فرمایا اگر انہاں سامنے مردے ہی اٹھا کے بھا دیے نا وہ کلام بھی کرنا شروع کر دیں وہ انہوں دسنا بھی شروع کر دیں انہیں پھر بھی ایمان نہیں لے کے آنا. اچھا تھی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیتا سی مردے زندہ کرنے والا. 4 معجزے سن انہوں نے وڈے انہوں جے بھی سی وہ مردے زندہ کر لیندے ہیں اللہ کے حکم نال. اچھا وہ کنے کے بندے انہوں نے مسلمان ہو گئے. انہوں نے وہ اکثر وائے تھے جو 12 ہی انہوں نے حواری سن محل 12 سن یا 13 سن. انہیں معجزے وڈے مردیاں انہوں نے زندہ کر کے وکھاتا. مٹی دا پرندہ بنا کے پھوک مارتے ہیں اصل پرندہ بن کے اڈ جاتا سی. کوڑی دے مریض نو پیدائشی نبینے نو ہاتھ لاندے ہیں ٹھیک ہو جاتا سی. جو کروں کھا کے آتے سو جو گھر آئے تو دس دیں ہیں اتنے دے اجے قوم پھر نہیں مننی. کی مانا اگے بھی دسیا جدوں لوگ معجزے تے پی جاندے نا بھی معجزہ وکھاؤ گے تو مننا گے پھر نہیں مانتے. تسی کنے پچھلے واقعات پڑھے نے سارے علیہ السلام دی قوم نے آخیا سامنے پتھر پہاڑے دے وچ اونٹنی کڈ کے وکھاؤ مسلمان ہو گئے. نکلی کہ نہ نکلی؟ کنے کے مسلمان ہو گئے. ایویں ہی موسیٰ علیہ السلام نے دریا دے وچ نگاتا اس تو پہلے وہ ڈنڈے مار کے اتنے وڈے معجزے وکھائے. وہ ہاتھ پگل ہی پاندے ہیں باہر کڈ کے وکھاندے. قوم ایمان لایا جادوگر فلانا ٹینگنا اس قسم کے اعتراض بیان کر دے گئے. قل نعم وانتم داخرون کہو ہاں تمہیں بھی تمہارے باؤ اجداد کو بھی ہم اٹھائیں گے اور ذلیل کر کے اٹھائیں گے. اور اج تو تسی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو یا جڑے بھی یہ دعوت دیندے نے انہوں مذاق اڑاندے ہو. ایک وقت آئے گا تینوں ذلیل اسی اتنا اٹھائیں گے کہ الٹے منہ تینوں لے کے آواں گے منہ دے بل تینوں چلا کے لے کے آواں گے. اللہ نے قرآن مجید بیان فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ یہ ایک بار جھٹکا ہوگا. کوئی بہت بڑا ٹائم نہیں لگنا بہت بڑی کوئی فوج کٹھی نہیں کرنی پینی. بس ایک وہ نوفہ خافی سور وہ پھونک بجنی ہے ہر چیز پہلے ختم ہو جانی ہے دوسری پھونک بجنی ہے ہر چیز دوبارہ اٹھ کے بہ جانی ہے. فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ اور اس وقت یہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو بھئی یہ تو باقی وہی گلاں ہو گئی جہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں. یہ تو سارے سین سارے سامنے آ گئے نا. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین کہیں گے ہائے افسوس یہ وہ دن آ گیا بدلے کا. یہ دیکھو نا جدن رزلٹ آتا نا رزلٹ تو جہے بچوں کے پیپر ٹھیک نہیں ہوئے ہوتے انہوں پہلے ہی پتا ہوتا کہ جی رزلٹ کہہو جہا ہونا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کرے نہ ہی آئے اللہ کرے نہ ہی آئے تاکہ اور کوئی 2-4 مہینے 10 دن اور لیٹ ہو جائے تاکہ ذرا پھر پولی پھر تے جتیاں پہنیں پہنے گھروں تے باہروں. ادھر کوئی رزلٹ ملنا ہر بندے نوں جو نہیں کیتا ہے گیا وہ کہیں گے ہوئے 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 یار یہ تو مطلب کام خراب ہو گیا. اللہ نے کہا ھذا یوم الفصل یہ فیصلے کا دن آ گیا یہ بدلے کا دن آ گیا یہ رزلٹ کا دن آ گیا ہے. الذی کنتم بہ تکذبون جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے
جس کا تم انکار کرتے تھے تسی مانتے نہیں سو تو یہ کوئی نہیں ہونا کسی نے دوبارہ مر کے زندہ ہونا ہے یہ سب کچھ یہ گلیں ہے نے انہیں آج پھر چکھو تو سارا بات وہ ہو گیا جی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک